الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 22ویں تراویح ادا ہوئی، آج 26 پارے مکمل ہو چکے۔ آج کی تراویح میں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ آخری رکوع میں ذکر ہوا۔ ان کے متعلق انشاءاللہ آج کا یہ درس تراویح ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی پاروں میں باقاعدہ پورے رکوع ذکر فرمائے، جیسے 19ویں پارے میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، پھر 23ویں پارے میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، 12ویں پارے میں لوط علیہ السلام کے بارے میں، ایسے ہی اس طرح 26ویں پارے کے آخر میں، پھر 27ویں پارے میں، کئی پاروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو لوط علیہ السلام کے نام کے علاوہ اور کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ اول تو یاد رکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا نسب یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے جن کا نام تھا ہاران، تو ان کے جو ہے وہ آپ بیٹے ہیں، اور آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی، یعنی اسی دور میں جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، تو اسی طرح آپ کی بستی سے کچھ 18-20 کلومیٹر دور ایک آگے بستی تھی جس بستی کو صدوم کہا جاتا تھا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے مؤتفقہ کے الفاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب مدین، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ذکر کیا، تو اس طرح والمؤتفقہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ساتھ ساتھ اور بھی 4 بستیاں تھیں جن کا نام علماء نے ذکر بھی کیا ہے، ان کے نام بھی ذکر کیے دیتا ہوں۔ ایک تھی صادون، ایک امورہ، اور ایک اوما، اور ایک زبوئیم۔ یہ 4 بستیاں، اور بحر لوط بھی جو ہے، یعنی ایک سمندر وہاں لگتا تھا ان بستیوں کے قریب، تو ان جگہوں کو تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مؤتفقہ کے لفظ سے یا مؤتفقات کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ بستی تھی جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اس قوم کو جب حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی اور ان سے یہ کہا کہ تم ایمان لاؤ، تو انہوں نے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے کے، انہوں نے الٹا ہی حضرت لوط علیہ السلام سے بحث کرنا شروع کر دی کہ جب آپ نے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، تم پہلے دنیا بھر میں وہ کام کرتے ہو کہ جو پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا، لوط علیہ السلام نے، حتیٰ کہ ذکر کیا انکم لتأتون الرجال، کہ باقاعدہ یہ ذکر الفاظ ہوئے کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، اور وتقطعون السبیل، اور تم راستے میں جو ہے وہ لوٹ ماری مچاتے ہو، وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی مجلسوں میں بری باتیں کرتے ہو۔ تو اس کا جب کوئی عذاب اس بات کا جب وہ کوئی جواب نہیں دے سکے قوم والے، تو کہنے لگے ائتنا بعذاب اللہ، آپ اللہ کا عذاب لا کر دکھائیں ہم پر، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، یعنی آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ تم جو ہے وہ کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، تم جن برائیوں سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں ان برائیوں سے تم رک جاؤ۔ اس درس میں خاص طور پر لوط علیہ السلام کی قوم کی جو برائیاں ہیں وہ ذکر کرنا مقصود ہے، جن کی طرف اشارہ بھی کیا جانا ضروری ہے، اور اس طرف یعنی ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ، یعنی اس وقت بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان برائیوں میں مبتلا ہے۔ سب سے بڑی جو برائی تھی وہ قوم لوط کی، وہ تھی لواتت، یعنی وہ مردوں سے برائی کرنے کی عادت ان میں کثرت سے پائی جاتی تھی۔ ایسے ہی مسافر اور گزرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جانا، ان کا راستہ روکنا، بسا اوقات جس طرح میں نے پچھلے کسی درس میں بھی غالباً ذکر کیا کہ لوگوں کو راستے میں بیٹھ کر تنگ کرنا، یہ قوم لوط کی برائیوں میں سے ہے۔ ایسے ہی ان راستے کے گزرنے والوں، یعنی گزرگاہوں میں سے جو مسافر گزرتے تھے، انہیں روک کر زبردستی اور ان سے پھر برائی کرنا، انہیں لوٹ لینا، ایسے ہی ان سے ڈاکہ زنی کرنا، حتیٰ کہ لوگوں کو قتل کر دینا، اور پھر ان کی ایک برائی جو دین اسلام میں، یعنی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ وہ لوگ عورتوں کی طرح انگلیوں کے پورے، یعنی یہ جو پورے ہوتے ہیں اگلے حصے انگلیوں کے، یہ مہندی سے رنگتے تھے،
یہ بھی ان کی ایک برائی تھی۔ یاد رکھیے کہ اس حوالے سے مردوں کو یہ حرام ہے کہ وہ مہندی لگائیں۔ مہندی لگانا صرف عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ تو قوم لوط کی یہ بھی برائی تھی۔ اسی طرح وہ لوگ مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا کرتے تھے، ان کی یہ بھی برائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو اب بھی جو ہے وہ ایسی یہ بری عادتیں اس امت میں پائی جا رہی ہیں۔ لوگ جو ہے وہ یا تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یا عورتوں کے مقابلے میں بسا اوقات مردوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، پسند کرنے سے مراد برائی کی رغبت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے طرز عمل کو اپنانا، یعنی آج دیکھیے کہ جو مرد ہیں وہ مرد اپنی چال ڈھال اور اپنا ظاہری حلیہ وہ عورتوں جیسا بنانا پسند کرتے ہیں۔ عورتوں کا طریقہ ہے بڑے بال رکھنا، تو اب جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے بال رکھنا کہ جو عورتوں جیسے لگیں، اتنے بڑے بڑے بال چھوڑ دینا۔ اسی طریقے سے کچھ ایسا رنگ روپ اختیار کرنا چہرے کے اوپر یا جسم کے اوپر جو لباس استعمال کیا جائے وہ ایسا لباس پہننا کہ جس سے عورتوں کی مشابہت ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یوں ہی جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کریں، جس طرح عورتیں جو ہے وہ آج کل مردوں جیسا لباس پہننے لگی ہیں، پینٹ شرٹ پہنتی ہیں یا بال چھوٹے چھوٹے کروا دیتی ہیں، اسی طریقے سے وہ مردوں کی طرح جو ہے وہ شیپ، حتیٰ کہ یہ جو ٹرانسجینڈر کا پچھلے دنوں LGBT کا جو ایک باقاعدہ قانون جس کے متعلق ملک بھر میں بحث ہوئی کہ جنس تک بدل ڈالنا، یعنی عورت کو مرد بن جانا اور مرد کا عورت بن جانا، یہ تک جو ہے وہ اب اس امت میں پایا جا رہا ہے، جو کہ شرعاً قطعاً حرام ہے۔ اور یہ وہی قوم لوط کی جو ہے وہ جس طرح ان کے اوپر عذاب آیا جس وجہ سے، وہی جو ہے وہ برائیاں اس امت میں، اس قوم میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہاتھوں سے کنکریاں ادھر ادھر پھینکنا، جس طرح آج کل کے لوگ بھی جو ہے وہ کنکریاں پھینکتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ پتھر پھینک کر مارنا یا کسی کو کوئی چیز پھینک کر مارنا، یہ بھی قوم لوط کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ان کی قوم میں یہ بھی مزاح تھا بیہودہ طریقے کا کہ وہ آتے جاتے کسی کو بھی تھپڑ مار دیتے تھے، یعنی تماچا مار دینا۔ جس طرح آج کل بھی جو ہے مذاق میں جو ہے وہ کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، گدی پر مار دیا، کمر پر مار دیا، منہ پر مار دیا، سر پر مار دیا۔ ایک ادھر سے مارے گا اور وہ جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے کچھ نہیں کیا، اور وہ چھپ جائے گا تو دوسرا جو ہے اس کو مارے گا۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ یہ بیہودہ مذاق کرنا یہ قوم لوط کا طریقہ ہے۔ اور یہ آج کل جو ہے وہ میں نے سنا ہے، کیونکہ مجھے بتاتا ہے کہ اس طرح آج کل ویڈیوز میں کیا جا رہا ہے، یعنی پرینک کیا جاتا ہے، یعنی مزاح کیا جاتا ہے۔ کسی کو تنگ کرنا ہو تو باقاعدہ کیمرے لگائے جاتے ہیں، کیمرے لگا کر اور اس طرح جو ہے وہ اس ایک بندے کو تنگ کیا جاتا ہے، مارتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، یا اس طرح مارتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں لگنے دیتے کہ کون مار رہا ہے، اور اس طرح وہ بیچارہ کھڑا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قوم لوط کا طریقہ۔ اسی طرح انگلیوں کے پٹاخے نکالنا، اور بلا وجہ بغیر عذر کے انگلیوں کے پٹاخے نکالنا مکروہ ہے۔ قوم لوط کا بھی یہ فعل تھا، اور اس فعل کو بھی اس وقت جو ہے وہ بیہودہ سمجھا جاتا تھا، یعنی بلا وجہ جو ہے وہ چٹخانا جب کوئی عذر نہ ہو۔ ایسے ہی محفل میں لوگوں کے سامنے بلند آواز سے ہوا خارج کرنا، یعنی بو چھوڑ دینا، یہ بھی اس وقت برا سمجھا جاتا تھا اور اب بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کی بھی یہ عادت ہوتی ہے، اور باقاعدہ بلند آواز سے گیس خارج کرنا، اور اس سے مراد یہ مزاح کرنا ہو یا ویسے لوگوں کو تنگ کرنا مقصود ہو، حالانکہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنایا جا سکتا ہے کہ جیسے بندہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ یاد رکھیے کہ اگر تو کوئی بیماری نہ ہو یا گیس روکنے سے بیماری بڑھنے کا یا کوئی بیماری ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر تو جو ہے یہ عذر ہے، لیکن ان کی قوم میں یعنی لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ کام جو ہے وہ باقاعدہ بڑے فخر سے کیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کی جاتی تھی معاذ اللہ۔ تو یہ ان کے اندر ایسی برائیاں تھیں، یہ برائیاں اب بھی پائی جا رہی ہیں ہمارے گھروں میں بھی معاذ اللہ، اس طرح بسا اوقات بعض لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ بھی بری بات ہے۔ اسی طرح مزاح کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو جانا، یعنی اپنا ستر کھول دینا، اب یہ بھی ہو رہا ہے۔ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ بیرون ملک میں اب یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، باقاعدہ ان چیزوں کے مقابلے کیے جاتے ہیں معاذ اللہ۔ بے پردہ ہونا، کسی کے سامنے اپنا ستر کھول دینا یا کسی کا ستر کھول دینا، اس طرح معاذ اللہ یہ، اور پھر مزاح میں فحش کلامی یعنی گندی باتیں کرنا اور گالی گلوچ دینا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو
مذاق میں یعنی کسی کو ماں بہن کی گالی دے گا یا کسی کو کوئی ایسی بات کرے گا تو وہ اس پہ خوش ہوگا معاذ اللہ۔ اور اب بھی یہ جو ہے وہ آج کل کے نوجوان جو عباس لڑکے اس طرح کی باتیں جب کرتے ہیں تو ان کی محفلوں میں اس طرح کی گندی باتیں شامل ہوتی ہیں کہ یعنی کوئی گالی کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، وہ سامنے والے دوست کو باتوں میں مذاق میں گالی دے رہا ہے اور وہ اس پر ہنس رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح معاذ اللہ یہ ساری برائیاں جو لوط علیہ السلام کی قوم کی تھی، یہ جو برائیاں یہ علماء نے ذکر فرمائی ہیں، حتیٰ کہ ایسے کام کہ جن سے سامنے والے کو گھن آئے، جیسے وہ لوگوں کے سامنے ہی مسواک چباتے تھے، اس طرح چباتے تھے کہ منہ سے نکالی اور اس کو دھویا بھی نہیں اور پھر اس کو منہ میں ڈال لیا، اس طرح لوگوں کے، تو اب ظاہر سی بات اس طرح کوئی کرے گا تو کس طرح سامنے والے کو گھن آئے گی۔ تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کام علماء نے اس ضمن میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح اگر اونٹ جو ہے بسا اوقات جب وہ کوئی غذا کھاتا ہے تو وہ غذا کھاتے ہوئے اس کے منہ سے کچھ جو ہے وہ غذا کے جو ہے جھاگ بنتے ہیں، اور وہ جھاگ بنتے ہوئے اس کے منہ سے جب جھاگ بنتے ہیں تو وہ جھاگ باہر کی طرف پھولتا ہے، اس کا تھوک پھولتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو قوم لوط والے تھے وہ بھی اسی طرح جب کچھ کھاتے تھے تو اس کھاتے ہوئے اس کو بھی اسی طرح مذاق کے طور پر، یعنی جس کو کہتے ہیں بےہودگی، یعنی کوئی جو ہے وہ ادب نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی شرم نہیں، اس طرح انتہائی بے شرمی پر وہ قوم اتر آئی تھی۔ اور علماء نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اسی طرح آج کل جو ہے چوئنگم جو کھاتے ہیں، چوئنگم کھاتے ہوئے پھر غبارہ پھلانا، اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ ادب کے خلاف ہے، اور لوگ جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی یعنی یہ سمجھ لیجئے کوئی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا معاذ اللہ۔ الغرض حتیٰ کہ انہوں نے جب یہ برائیاں حد سے بڑھ گئیں ان کے درمیان اور وہ حد سے آگے نکل گئے اس چیز میں، تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے لوط انہیں جو ہے وہ سمجھائیے کہ یہ جو ہے وہ ایمان لائیں اور یہ بے ادبی چھوڑیں۔ اور پھر جو بڑی سب سے برائی تھی ان کی کہ وہ لواطت یعنی مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، حتیٰ کہ کوئی مہمان آ جاتا کسی دوسری بستی سے یا کوئی دوسری بستی کا مسافر ہوتا اور وہ کوئی مرد ہوتا تو وہ عورتوں کو چھوڑ کر معاذ اللہ ان سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح جب وہ ان لوگوں میں یہ عادت بڑھی، حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی جس کا نام تھا واہلہ، اور یہ جو ہے وہ کافرہ تھی۔ جس طرح حضرت ایک نبی، اللہ کے نبی، حضرت کسی کے ذہن میں اگر ہو وہ حضرت آسیہ، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی فرعون کافر تھا اور یہ مسلمان تھی۔ اسی طرح ایک یہ نبی تھے کہ یہ مسلمان تھے اور ان کی زوجہ کافرہ تھی۔ تو اسی طرح مریم بنت عمران یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ دو سعادت مند عورتیں ہیں کہ بی بی آسیہ اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو جو ہے وہ بدکار عورتیں ہیں، ایک یہی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واہلہ جو کافرہ تھی، ایک اور خاتون ہے جس کا میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو اس طرح یہ چار باقاعدہ ان لوگوں کا قرآن کریم میں ان عورتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے 27ویں پارے کے آخر میں۔ الغرض علماء لکھتے ہیں کہ یہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی یہ بھی اسی طرح اس قوم کے مردوں کے ساتھ برائی میں شریک تھی، یعنی وہ باقاعدہ بتاتی تھی کہ جو ہے وہ آج کون سا نیا آدمی بستی میں داخل ہوا ہے، کون سا نیا مہمان آیا ہے، اور اس طرح وہ باقاعدہ چن کر اشارے کر کے بتاتی تھی کہ تم جو ہے وہ اس کے ساتھ برائی کرو، اس کے ساتھ برائی کرو۔ حتیٰ کہ جب فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اور وہ خوبصورت شکل میں آئے، اور وہ آئے تھے دراصل عذاب کی خبر لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو آپ کی بیوی واہلہ جو کافرہ تھی اس نے جو ہے ان فرشتوں کے بارے میں بھی جو ہے جا کر چھپ کر اپنی قوم کو بتایا کہ لوط کے پاس 2 فرشتے آئے ہیں اور وہ بڑے خوبصورت ہیں، تو تم جو ہے ان سے جا کر بدفعلی کرو، برائی کرو ان سے۔ جب وہ ان کی قوم والے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، تو ان فرشتوں نے یہ کہا کہ اے لوط آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمیں دبوچ نہیں سکتے، اور ہم جو ہے وہ ان پر عذاب کی خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ پچھلی دیوار سے آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر نکل جائیے، اور پھر جو ہے وہ اس بستی کے اوپر عذاب آئے گا۔ اور پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اپنے پروں پر اٹھا لیا، اور پروں پر اٹھا کر اونچا اٹھا کر اور ان کو اوندھے منہ جو ہے وہ پھینک دیا، اور ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور جب ان کے اوپر اس طرح پتھر برسے تو یہ پوری کی پوری قوم ہلاک اور برباد کر دی گئی، یعنی زندہ جو ہے وہ ان کو گاڑ دیا گیا، دفنا دیا گیا گویا، اور انہیں اس
بری عادت کی ان کو سزا دی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح ہمیں اس قوم کی اس عادت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی سزا ان کو اس عادت کی وجہ سے ملی، اور فی زمانہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ یہ گناہ بھی اس امت میں عام ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے وہ معاذ اللہ اپنی ہی جنس سے، یعنی یہ جو جیسے میں نے ذکر کیا LGBT کہ ایک قانون ہے، یہ ایک مخفف ہے لیسبین اس طرح سے کچھ کر کے غالباً، تو یوں یہ قانون پاس ہوا جس میں معاذ اللہ ہم جنس پرستی، یعنی عورت کے ساتھ برائی کرے، مرد کے ساتھ برائی کرے تو اس پر کوئی جو ہے وہ قانون لاگو نہ ہو، اور قانونی طور پر ان کو تحفظ دیا جائے معاذ اللہ۔ اور اس طرح اب اس رواج کو عام کیا جا رہا ہے، بیرون ملک میں تو باہر ملکوں میں تو اس طرح معاذ اللہ سنا ہے کہ یہ عام ہو چکا ہے، اور وہاں اب نکاح کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری طریقہ بنایا ہے انسان کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، وہ ہے نکاح، کہ نکاح کے ذریعے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں بصورت دیگر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، جس کے کئی طریقے بھی علماء نے جو ہیں وہ لکھے ہیں، جن میں صرف اور صرف ایک جائز طریقہ وہ یہی ہے کہ نکاح۔ اس کے علاوہ جو بھی خواہش کرنے کا طریقہ پورا کرنے کا طریقہ ہے وہ قطعاً حرام ہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنا علماء فرماتے ہیں کہ شرعاً حرام ہے، اور قیامت کے دن اس کی بڑی سخت سزا ہوگی، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر ان پر دنیا میں ہی عذاب آیا، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی برائی، خاص طور پر لواطت، اور اس کے علاوہ یہ جو بےہودگی کی باتیں، بے شرمی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، فحش باتیں، یا ایسے کام کہ جس سے سامنے والے کو گھن آئے، اسے نفرت ہو، یا جس سے جو ہے وہ تہذیب کے خلاف ہو یا ادب کے خلاف ہو، کوئی بھی ایسا کام، پھر چاہے وہ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے میں ہو، کھانے پینے میں ہو، آنے جانے میں ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو رہن سہن میں جو کسی کو نفرت دلاتا ہو، جس سے کسی کو گھن آتی ہو، وہ ہرگز اختیار نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم تہذیب کو اختیار کریں اور ادب آداب کا لحاظ رکھیں، اور ہر اعتبار سے خاص طور پر کھانے پینے، اور اس کا تعلق چونکہ گھر کی تربیت سے ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس طریقے کو خاص طور پر یعنی تربیت، کہ اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کو ایسے رنگ ڈھنگ ان کو اور ایسی زندگی کے انداز سکھائیں کہ جس سے ان میں کسی بھی طرح سے بے باکی، ان کے اندر بے حیائی، ان کے اندر فحش کوئی ایسی بات یا ان کے اندر بے ادبی جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، بلکہ وہ ہر جگہ یعنی جہاں بھی جائیں، گھر میں یا باہر، وہ ہر جگہ جو ہے وہ ادب کا لحاظ رکھیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ ان کے اوپر یہ صادق نہ آئے کہ معاذ اللہ یہ جو ہے وہ ان برائیوں میں مبتلا ہیں جو برائیاں قوم لوط کی برائیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کو عذاب کی صورت میں ان کو جو ہے وہ اس کا بدلہ دیا، اور انہیں دنیا کے لیے تا قیامت عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوط علیہ السلام کی قوم جیسی برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تہذیب اور ادب کا دامن تھامے ہوئے اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔